بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ ہمارے بچوں نے رات میں کچھ کوشش کی ہوگی، جو کام آپ کے ذمے کیا تھا کہ ہر حرف کی الگ الگ صفات کہنے کی مشق کریں، کہ ایک حرف میں 14 یا 17 صفات لازمہ میں سے کتنی ہیں اور کون کون۔ یہ فوائد مکیہ پڑھنے والے نہیں بلکہ اس سے نیچے جو کتابیں ہیں ان بچوں کو بھی اس کی مشق ہونی چاہیے۔ کل جیسے ہم بتلا رہے تھے کہ مثال کے طور پر ہا، تو ہا ہمز ہے، رخاوت ہے، استفال ہے، انفتاح ہے، اسمات، 17 میں کی 5 صفات لازمہ ہا میں ہے۔ جب تک آپ اس طرح صفات نہیں کہہ پائیں گے، حرفوں کی قوت اور ضعف کو نہیں سمجھیں گے، پھر ارباب فن نے 29 حرفوں کو باعتبار قوت اور ضعف کے جو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کچھ کو تو کہا کہ یہ اقوا ہے، کچھ کو کہا کہ یہ اضعف ہے، کچھ کو کہا قوی ہے، کچھ کو کہا ضعیف ہے، اور ایک درجہ قائم کیا متوسطہ۔ یوں ارباب فن نے 29 حرفوں کے باعتبار قوت اور ضعف کے 5 مراتب قائم فرمائے ہیں۔ ان 5 مراتب پر آپ کو قدرت اور گرفت اسی وقت حاصل ہوگی جب ہر حرف کی الگ الگ صفات کہنے پر آپ کو قدرت ہو جائے، اور یہ قدرت ہوتی ہے مشق سے، کہنے سے۔ آپس میں مذاکرہ کیجیے۔ دیکھیے جلدی جلدی ایک بات عربی دوم کے بچوں تک ہم پہنچا دیں۔ عربی دوم کیا؟ ادارے کے سارے بچے، اردو سے لے کر دورے تک اور تخصصات بھی جتنے ہیں، سب اس وقت چونکہ درس گاہوں میں آپ کی سیدھی حاضری نہیں ہے، آپ آن لائن پڑھ رہے ہیں، ایک لمحہ فکریہ مدارس کے لیے، خاص کر کے طلباء کے لیے یہ ہے کہ جب وہ اپنے اساتذہ کے سامنے اداروں میں حاضر ہوتے تھے تو عشاء کے بعد ان کے ہاتھوں میں کتابیں ہوا کرتی تھیں۔ ایک طبقہ پہلے مشق کرتا تھا، مشق کرنے کے بعد پھر وہ تھوڑا سا ادھر ادھر آرام کر کے کتابوں میں لگ جاتا تھا، رات دیر تک وہ کتابیں لے کر بیٹھتے تھے۔ لیکن جب سے یہ اس پریشانی کے سب شکار ہوئے ہیں، اکثر 90 سے زائد طلباء شاید وہ ہیں جو عشاء کے بعد بالکل فارغ ہو جاتے ہیں۔ کچھ تکرار کر لیا مغرب بعد، اس کے بعد عشاء بعد کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک محدود زندگی ہمیں آپ کو دی ہے، علوم اسلامیہ کی حفاظت کے لیے ہمارا انتخاب ہوا ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے اس طرح ایک ہفتہ، ایک مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے اسی طرح گزار دیے اور سبق ذرا سا سن لیا، مغرب بعد مختصر سا تکرار کر لیا، اس سے یہ علم ہمارے آپ کے حصے میں نہیں آئے گا، تحقیقات ہمارے حصے میں نہیں آئے گی، علم کی وسعتیں، اس کی گہرائیاں یہ ہمارے حصے میں نہیں آئے گی۔ جتنے بچے ہماری یہ گفتگو سن رہے ہیں، ہم ان بچوں سے، ان کی شرافت سے یہ امید کرتے ہیں، آپ ماشاءاللہ شریف بچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے شریف علم کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ کی شرافت سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جو کچھ ہو گیا اس کو بھول جائیے، لیکن آج ہی سے اس کا نظام بنائیے کہ عشاء کے بعد آپ مغرب بعد مختصر تکرار کر کے پہلے کھانے سے ٹھیک سے فارغ ہو جائیں، اور فارغ ہونے کے بعد جیسے ہی آپ فارغ ہو گئے،
نہ بستر، نہ موبائل، نہ دوست احباب، اپنا فن، اپنی کتابیں، اپنا مطالعہ، مذاکرہ، آپس میں دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مذاکرہ کیجیے. جب تک آپ اس طرح کام نہیں کریں گے، آپ چاہیں کہ آپ ہماری طرح صفات زبانی کہہ دیں، آپ ہمیں کسی بھی حرف کی، دیکھیں آپ ابھی آپ سے کہا ہا، ایسا نہیں ہے کہ ہم رات میں ہا کی صفات یاد کر کے آئے ہیں اور ابھی آپ کو بتلا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. آپ رات 2 بجے بھی اگر نیند سے اٹھا کے ہمیں یہ پوچھ لیں کہ فلاں حرف میں کون کون سی صفات ہے، 1 سیکنڈ میں کہہ دیں گے. اور بلا انقطاع نہیں سننا ہے، یعنی کہتے ہوئے درمیان میں کہیں رکیں گے نہیں. بھئی مثال کے طور پر ہا کے بعد نمبر ہے کس کا؟ خا. بھئی خا میں کون کون سی صفات؟ تو آپ کہیں گے ہمس، رخاوت، استعلاء، انفتاح، اسمات، 5 صفات لازمہ. آگے سن. بھئی لام میں کون کون سی صفات؟ تو آپ کہیں گے جہر، توسط، استفال، انفتاح، اطلاق، انحراف. 6 صفات. کہیں رکے ہم؟ کہیں نہیں رکے. یہ کثرت تمرین سے ہوتا ہے، بار بار کہنے سے ہوتا ہے. اس موقع پہ ہم بچوں کو سناتے تھے کہ ہمارا تخصص کا سال تھا اور چوتھے گھنٹے میں حضرت قاری عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہم مشق کرنے جایا کرتے تھے. تو حضرت معلوم نہیں یہ کیا لوگ تھے، ماشاءاللہ کیا سوچا ہوگا انہوں نے، ہم نے تو کبھی نہیں سوچا تھا. لیکن وہ تھوڑا تھوڑا تربیت فرماتے تھے، جیسے کسی بچے سے آئندہ کوئی کام لینا ہو تو کبھی کبھی ہم ان کے یہاں جا کے کوئی سوال کرتے تھے. حالانکہ گھنٹہ مشق کا ہوتا تھا، پورا گھنٹہ مشق کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی ان کے یہاں کوئی سوال. تو ایک مرتبہ ہم نے یہ جو ابھی آپ پڑھنے جا رہے ہیں، جو 29 حرفوں کی باعتبار قوت اور ضعف کی جو تقسیم ہو رہی ہے، اس تقسیم پر ہمیں پہلے روز سے اشکال تھا کہ بھئی کہا جا رہا ہے کہ اقوا، آپ کتاب میں دیکھیں گے کہ جس حرف میں تمام تر صفات قویہ جمع ہو تو وہ اقوا ہوتا ہے. ساری کی ساری صفات قویہ جمع. تو ہم نے دیکھا کہ ہاں وہ حروف تو ہے تضق، تو اس میں ضاد بھی ہے، ضا بھی ہے، اور دونوں میں صفت رخاوت ہے، تو یہ تو ضعیف ہے. اور تاریخ تو یہ کہتے کہ جس حرف میں ساری کی ساری صفات قویہ جمع ہو جائے تو ساری کہاں قویہ ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا. یہ سوال ہم حضرت استاذ کے یہاں لے کر گئے تو پوچھا کہ اچھا بتلاؤ کون کون سی صفات ہیں حرف ضاد میں. اب وہ اس وقت تک مشق نہیں کیا تھا، تو ہم نے کتاب نکالی اور نقشہ نکالا اور اس سے کہنا شروع کیا. کہا نہیں، نقشے سے نہیں کہتے، بعد میں آپ دیکھیں گے نقشہ ہے. فوائد مکیہ میں حرفوں کی صفات لازمہ کا نقشہ بھی دیا ہے، خلاصہ نے بھی دیا ہے. تو ہم نقشہ کھول کے کہا نہیں اس کو بند کر دو، زبانی کہو. اب زبانی یاد نہیں تھا، کیسے کہتے، مشق کیا نہیں تھا، بس سمجھ میں آ گیا کہ ہاں یہ کام کرنے والا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ تخصص کا سال ختم ہوا، پھر دوسرے سال مدرس ہوا، اور 83 یا 84 کی بات ہے، جب ہم بہت بیمار ہوتے تھے، بخار، تو ایک ہمارے ایک شاگرد ہمیں لے کر سورت گئے، اور سورت میں حکیم فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے درجے کے حکیم تھے. حکیم فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ اور بہت بلند پایہ عالم تھے. اصحاب معرفت کی صف میں بھی ان کا بڑا مقام تھا، تصوف میں بہت بڑا مقام تھا. ان کے یہاں وہ لے کر گئے، ہم بہت سخت بیمار تھے، بخار، تو جا کے ہمیں لٹا دیا. ابھی حکیم صاحب اپنے گھر کے اوپر کے منزلے میں تھے، نیچے تشریف نہیں لائے تھے، ان کا انتظار تھا. اتنے ہی میں ایک جماعت آئی، وہ بھی وہاں بیٹھ گئے. حکیم صاحب اوپر سے نیچے تشریف لائے. حکیم صاحب نے پوچھا بھئی کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ مول صاحب ہے، ایک جوان عمر مول صاحب تھے، 9 فارغ ہوں گے بیچارے. ان کا حکیم صاحب کی مسجد میں امامت کے منصب پر تقرر ہونا تھا.
تو انٹرویو کے لیے ان کو لایا گیا تھا حکیم صاحب کے یہاں. اب حکیم صاحب بڑی عمر کے, بالکل بڑھاپے میں, وہ مول صاحب سے پوچھ رہے ہیں, اس وقت مجھے وہ حرف یاد نہیں ہے, ایک حرف کہا کہ اچھا فلاں حرف کی صفات لازمہ بتلاؤ. اب کہاں ہو سکتا تھا ایسا؟ وہ تو بیچارے امامت کے لیے آئے تھے. جو آدمی یہ سوچ لیتا ہے کہ مجھے کسی گاؤں میں امامت کرنا ہے, کسی شہر کی مسجد میں امامت کرنا ہے, وہ کتابوں سے فارغ ہو جاتا ہے. ان کے پاس پھر کتاب رہتی ہے تو موعظت کی, واعظ تقریر کی, یہ ساری سرمغزی کی کتابیں, وہ اس کو پھر ہاتھ بھی نہیں لگاتے. چنانچہ وہ نہیں کہہ پا رہے تھے, ذہن میں نہیں تھا. اب ہم اندر میں بے چین تھے, اس لیے کہ ہم نے تازہ مشق کیا تھا. تخصص کے سال میں تنبیہ ہوئی تھی, اس کے بعد پھر ہم نے مشق کیا تھا, ہم گئے تھے. تو میں سوچتا تھا کہ اس کا جواب میں دے دوں, مجھے کہا جائے تو ہم جواب دے سکیں گے. تو بار حالانکہ بیمار تھا اور اتنا سخت بخار تھا کہ بالکل کل میت پڑا ہوا تھا, لیکن جب یہ سوال ہوا تو اندر سے ایسی بے چینی ہوئی. تو ہم حکیم صاحب کی طرف دیکھتے رہے کہ حکیم صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں جواب دے دیتا ہوں. نہیں سمجھا. خیر پھر جو کچھ ہوا اس کو پھر ہم حذف کرتے ہیں. بہرحال یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی مشق ہوا کرتی. ابھی آپ نے دیکھا لام کی صفات ہم نے کہی, کوئی صفت ایسی ہے جو غلط کہی نہیں. آپ دیکھیے نون, بھئی نون میں کون کون سی صفات, جلدی سے کہیے. جہ, توسط, استفال, انفتاح, اضلاع, غنہ. رکے کہیں بھی؟ کہیں نہیں رکے. اور لیکن غنہ کون سا؟ آنی غنہ ہے. کون سا نہیں؟ ہاں, یہ بھی ذرا سا المیہ ہے, دھیان دیں. بہت سے بیچارے ائمہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, یہ سب میں یہ سب کیا ہے؟ یہ غنہ زائدہ ہے. نہیں سمجھا. یہ کون سا غنہ ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو آنی زمانی کے درمیان میں فرق نہیں کرتے. آنی غنے میں ذرا بھی تاخیر نہیں ہوتی. اور یہ تو پڑھیں الحمدللہ رب العالمین, اتنا غنہ نہیں ہوا کرتا. خیر, تو صفات لازمہ اس طرح ہر حرفوں کی الگ الگ. امید ہے آپ بچوں نے محنت کی ہوگی. اگر بچوں نہیں ہوا ہے, ایک آدھ روز کوتاہی ہو گئی ہے, تو کم از کم ابھی عزم کر لیں کہ آج رات میں بیٹھ کے اس کی پوری مشق کریں گے. بہت آسان ہے, مختصر مجموعے یاد رکھیں, اس میں حرف کو تلاش کر لیجئے جو حرف آپ سے پوچھا جا رہا ہے. اس میں مل جاتا ہے تو ٹھیک, ورنہ اس کی ضد میں سیدھا, اور ضد دیکھنے کی ضرورت نہیں. مثال کے طور پر بھی ہم نے کہا کہ نون, تو ہم نے کہا اس میں جہر ہے. کیسے کہہ دیا؟ بھئی فحثہ شخص سکت میں نہیں ہے, لہذا جہر کا مجموعہ بولنے کی ضرورت نہیں. ظلقوا, ایسا نہیں کہ یاد نہیں, یاد ہے لیکن بولنے کی ضرورت نہیں. تو بہت آسان ہے, کچھ مشکل نہیں ہے, تھوڑی سی آدمی محنت کرتا ہے. خیر دیکھیں, کیا فرمایا کل اخیر میں جو جملہ کتاب کا ایسا تھا جو تشریح کی حیثیت سے چل رہا تھا, اس میں کیا بیان کیا تھا؟ تو ہر حرف میں جتنی صفتیں قوت کی ہوں گی اتنا ہی حرف قوی ہوگا, اور جتنی صفتیں ضعف کی ہوں گی اتنا ہی حرف ضعیف ہوگا. آپ کسی ایک حرف کی الگ سے صفات لازمہ کہیں یا کاپی میں لکھیں, پھر دیکھ لیجئے کہ ان میں قوی کتنی ہے, ضعیف کتنی ہے. اگر قوی زیادہ تو حرف قوی, ضعیف زیادہ تو حرف ضعیف. کیا فرمایا؟ باعتبار قوت اور ضعف حرفوں کی تقسیم. حروف کی باعتبار قوت اور ضعف کے 5 قسمیں ہیں, 29 حرفوں کی ہیں جی. اقوا, قوی, متوسط, ضعیف, اضعف. حروف قویہ تو وہ کون؟ جد, صاغ, رب. جد, صاغ, رب, یہ سب قوی ہے.
کیوں قوی ہیں؟ کہ ان میں جس حرف میں بھی جتنی صفات ہیں ان میں سے اکثر قوی ہیں، ضعیف کے مقابلے میں قوی صفات ان میں زیادہ ہیں، لہذا یہ حروف کہلاتے ہیں قوی۔ مثال کے طور پر جیم، جیم میں جہر شدت، دیکھو قوی، استفال انفتاح ضعیف، اسمات قوی، قلقلہ قوی۔ جیم میں کل صفات پائی گئی 6، 6 میں سے 4 قوی اور 2 ضعیف۔ ظاہر بات ہے ایسا حال کیا کہلائے گا؟ قوی کہلائے گا۔ اقوا تو وہ کون؟ 4۔ طذق متوسطہ، اعز تخذ عک، اعز تخذ عک، کل ملا کر 8۔ حروف متوسطہ 8 ہیں جن کا مجموعہ یہ اعز تخذ عک۔ حروف ضعیف تو وہ 5، شس لوی، حروف اضعاف تو وہ 6، فح نم فہ۔ لیکن ہمارے بچے یہاں ایک بات دھیان دیں، آپ صرف یہ 5 قسمیں اور ہر قسم کا مجموعہ اتنے پہ اکتفا نہیں کریں گے، آپ ان میں کے ہر قسم کی پہلے تعریف کریں گے۔ اقوا کون؟ تو اس کی تعریف، کس کو اقوا کہا جائے گا؟ جب کسی حرف میں ایک ضعیف کے ماں سوا ساری صفات قویہ ہوں تو ایسا حرف اقوا کہلاتا ہے۔ ایک ضعیف کی گنجائش نکالنی پڑے گی۔ کیا کہا؟ جب کسی حرف میں ایک ضعیف کے ماں سوا ساری صفات قویہ ہوں تو ایسا حرف اقوا کہلاتا ہے۔ دیکھیں طذق، اس میں قاف، بھی قاف میں جہر ہے، شدت ہے، استعلاء ہے، لیکن پھر انفتاح، یہ کیا ہے؟ انفتاح، یہ ضعیف آ گئی۔ اسمات قلقلہ، تو قاف میں 6 صفات لازمہ ہیں لیکن ان میں کی ایک ضعیف، اب اس کو تو اقوا کہا۔ تو بعض کتابوں میں اقوا کی تعریف جو یہ لکھی گئی ہے کہ جس میں ساری صفات قویہ جمع ہو جائیں، اس میں آپ کو تھوڑی ترمیم کرنی پڑے گی، اس میں تھوڑی سی ترمیم کرنی پڑے گی، اور کیا کہنا پڑے گا؟ ایک ضعیف کے ماں سوا ساری صفات قویہ جس حرف میں جمع ہوں ایسا حرف اقوا کہلاتا ہے۔ ابھی عربی دوم کے بچے یہ بات نہیں سمجھیں گے کہ تعریف میں آپ نے ترمیم کیوں کی۔ جب کتابوں میں یہ تعریف لکھی جا رہی تھی اقوا کی، کیا تعریف لکھی گئی تھی؟ کہ جب کسی حرف میں سب کی سب صفات قویہ ہوں تو ایسا حرف اقوا ہوتا ہے۔ آپ نے تعریف میں ترمیم کی، تھوڑی اصلاح کی، آپ نے کہا نہیں ایک ضعیف کے ماں سوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس تعریف کو لے کر چلتے تھے تو اس تعریف کے بعد جن کو اقوا کہا گیا تھا ان میں سے کچھ حروف تھے جس پر تعریف صادق نہیں آ رہی تھی، اس ناطے ان کو اقوا کہنا سمجھ سے باہر تھا۔ نہیں سمجھنا ہے، اقوا کہنا سمجھ سے باہر تھا، تو پھر بعد کے لوگوں نے تعریف میں تھوڑی سی اصلاح کر دی اور کیا کہا؟ ایک ضعیف کے ماں سوا۔ تو کیا اگلے لوگوں کی تعریف اتنی ادھوری اور ناقص اور کمزور تھی کہ بعد کے لوگوں کو اصلاح کرنی پڑی؟ کچھ نہیں سننا ہے۔ ہاں، وہ اس لیے کہ بعد کے لوگوں میں کسی چیز کے باطن میں دیکھنے کی اتنی صلاحیتیں نہیں رہی، بہت غور و فکر کی صلاحیتیں لوگوں میں اب نہیں رہی۔ صلاحیت تو ہے، مزاج نہیں رہا، ایسا کہیے، غور و فکر کا مزاج نہیں رہا۔
ورنہ یہ کہہ سکتے تھے کہ دیکھیں قاف میں آپ نے کہا کہ اگلے لوگوں کی تعریف کو لے کر چلتے ہیں تو اقوا نہیں کہہ پاتے ہیں، اس لیے کہ اس میں ایک صفت انفتاح ہے، اس میں ایک صفت انفتاح. لیکن آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ ادھر تو ایک انفتاح ضعیف، لیکن انفتاح میں ضعف کتنا ضعیف. دیکھو صفات ضعیفہ، ہمس، رخاوت، استفال، انفتاح، اضلاع، لین، غنہ، لین غنہ، یہ ضعیف. تو کل ضعیف آپ کے پاس ہو گئی 7. لیکن 7 ضعیف میں بھی مراتب ہیں. صفت لین میں جتنا ضعف ہے کسی میں نہیں. اس کے بعد غنہ، اس میں ضعف ہے، نہیں سمجھا. اس کے بعد صفت غنہ، پھر صفت رخاوت، پھر صفت ہمس، پھر صفت، اس طرح جاتا ہے مسئلہ. تو چاہے یہ سب ضعیفہ ہیں لیکن ان میں بھی ضعف میں کمی بیشی ہے. انفتاح کوئی ایسی صفت ہی نہیں ہے جس میں کوئی اتنا زیادہ ضعف ہو. آگے سن میں اب سمجھے برابر. جب یہ بات ہے صفت انفتاح میں کوئی اتنا زیادہ ضعف نہیں ہے تو اس کے بالمقابل جہر جیسی قوی، اس سے بھی قوی شدت، اس سے بھی قوی قلقلہ، یہ ساری صفات تو قاف میں ہیں. اتنی قوی صفات اتنی تعداد میں اگر کسی حرف میں ہو تو پھر ایک ایسی صفت جس میں کوئی خاص ذوق بھی نہیں ہے اس کی حیثیت ہی نہیں ہوتی. لہذا یہ کہا جائے گا کہ تعریف پر کوئی آنچ نہیں آ رہی ہے، تعریف بھی صحیح اور تعریف کے ناطے جن حرفوں کو اقوا کہا گیا ہے وہ بھی صحیح. لیکن یہ سرمغزی کون کرے گا کہ قویہ صفات میں بھی آپ دیکھیں کہ کون سب سے زیادہ قوی. مثال کے طور پر آپ صفات قویہ میں کہیں گے آپ کے پاس 11 صفات قویہ ہیں. کتنی؟ 11. جہر، شدت، استعلاء، اطباق، اسمات، صفیر، قلقلہ، انحراف، تقریر، تفشی، استطالت، یہ سب قویہ ہیں. ہو گیا. لیکن ان میں مراتب ہیں. جس کثرت کی قوت صفت قلقلہ میں ہے کسی میں بھی نہیں ہے. نہیں سن رہا؟ تو وہاں مراتب ہے. قلقلہ ہے، شدت ہے، اطباق ہے، جہر ہے. دیکھا آپ نے؟ قلقلہ، شدت، اطباق، جہر، اس طرح مراتب ہے وہاں. تو قاف ایک ایسا حرف تھا جس میں بہت مضبوط اور بڑی قوی صفات جمع ہیں. تو اگر اتنے قوی لوگوں کے سامنے بھئی ایک طرف تو 10 شیر ہوں اور ایک طرف ایک بلی ہو بیچاری، تو اس کا کیا آتا ہے؟ نہیں سمجھا ہے. تو اس طرح ہے. لہذا متقدمین کی جو تقسیم تھی اور ان کی جو تعریف تھی وہ کوئی محل اعتراض نہیں تھی. لیکن تعریف کے ظاہر سے جو اعتراض ہو رہا تھا تو متاخرین نے اس پریشانی سے بچانے کے لیے تعریف میں تھوڑی سی ترمیم کر دی اور کہا کہ ایک ضعیف کے ماسوا ساری صفات قویہ جب جمع ہو جائیں تو ایسا حرف نام پاتا ہے اقوا کا. اور یہ ایسے حروف کتنے ہیں؟ 4. آپ اس طرح یاد کریں گے. اس کے بالکل مقابل اضعاف، دوسرا درجہ، جس میں ایک قوی کے ماں سوا ساری صفات ضعیفہ جمع ہو جائیں. اور ایسے حروف کل ملا کے 6: فح، نم، فہ. قوی تیسرا درجہ، قوی، جس میں 2 ضعیف کے ماں سوا ساری قوی جمع ہو جائیں. اور ایسے حروف ہیں جد، صاغ، رب. 6. بالکل اس کے برعکس تعریف ضعیف، 2 قوی کے ماں سوا ساری صفات ضعیفہ جب کسی حرف میں ہوں تو ایسا حرف ضعیف کہلاتا ہے. اور متوسطہ،
دونوں طرح کی صفات برابر کی ہوں. اور ایسے حروف کتنے ہیں؟ 8. اعز، تخید، عک. چلیے فائدہ. حمزہ میں شدت اور جہر کی وجہ سے کسی قدر سختی ہے. یہ حرف کیسا ہے؟ سخت ہے، مگر نہ اس قدر کہ ناف ہل جائے. لے، یہ کیا کہا؟ ناف ہل جائے. اصل میں تجوید کی بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حمزہ کو اتنا سختی اور جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا ہے کہ ناف ہل جانی چاہیے. کچھ نہیں سن میں آئے. نام نہیں دے رہا ہوں، نام نہیں دے رہا ہوں، دیکھ لینا آپ کتاب تلاش کرنا. عربی دوم کے بچوں کو تو خیر اتنا ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن تخصص کے جو طلبہ ہیں ان سے کہیں گے وہ معلوم کریں کس کتاب میں ایسا لکھا ہے ناف ہل جانے کا مسئلہ لکھا. تو چونکہ بعض کتابوں میں لکھا تھا کہ حمزہ کو اتنی سختی اور اتنے تکلف سے ادا کرو کہ ناف ہل جائے، تو ہمارے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس غلو اور اس مبالغے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ سختی تو ہے، حرف بہت سخت ہے، مگر اتنا نہیں کہ ناف بھی ہل جائے. یہ سب تکلفات ہیں، یہ غلو ہے. فرمایا کہ ناف سے حروف کو کچھ علاقہ ہی نہیں سمجھا. بھائی حروف ناف سے ادا ہوتے ہیں، علاقہ نہیں کا ترجمہ کر رہا ہوں. کیا حروف ناک سے ادا؟ حروف منہ سے ادا ہوتے ہیں. حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق اور منہ، وہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں. ناف کو ادائیگی سے کیا تعلق؟ اس لیے فرمایا کہ ناف ہل جانے والی جو بات ہے نہیں وہ سب غلط ہے، اتنا تکلف نہیں ہوتا ہے. جی فائدہ، ایک اور فائدہ بیان کیا. ہا، فا اور ہا، دو حرف فا اور ہا، یہ دونوں حرف اضعف الحروف ہیں. ضعیف نہیں کہا، کیا کہا؟ اضعف الحروف. ایک بات سمجھیں، ایک تو آپ نے 5 مرتبے کہے، اس میں کہا اضعف، سب سے زیادہ ضعیف. ہو گیا. وہ کل کتنے تھے؟ 6. فح، نم، فہ، ان میں بھی سب سے زیادہ ضعیف تو وہ فا اور ہا. سب سے زیادہ ضعیف وہ فا اور ہا. معلوم ہوا یہ اضعف الضعفاء کون؟ فا اور ہا بہت ضعیف حرف ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے؟ اب دیکھیے ذرا سا آگے کیا کہہ رہے ہیں. پھر ایک نقطہ پڑھیے. فا اور ہا یہ دونوں حرف اضعف الحروف ہیں. 29 میں سے کوئی حرف ضعف میں ان کا مقابل نہیں ہو سکتا ہے. لہذا نہایت نرمی سے ادا ہونا چاہیے، نہایت نرمی سے ادا ہونا چاہیے. اور ہمارے یہاں لوگ پڑھ ہو، یہ ہاں میں اتنی قوت کہاں سے آ گئی؟ اتنا جھٹکا لگا رہے. تو ایک تو دو غلطی ہو رہی ہے. ہمارے بعض بچے جب وہ کتاب میں توجہ نہیں کریں گے، جب کتاب نہیں سمجھیں گے، تو ظاہر بات ہے ان کو کسی کی نقل اتارنی پڑے گی. اس لیے کہ خود تو معرفت ہے نہیں، خود تو سمجھ ہے نہیں. جس میں سمجھ نہیں ہوتی بدھو جو ہے نا وہ کسی کی نقل ہی کرتا ہے. اللہ نے آپ کو سمجھ دی، کام میں لائیے. جب کتابوں میں ایسے نوٹ لکھے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ حروف بہت ہی نرمی، لطافت سے، نزاکت سے ادا ہوتے ہیں، اس میں قوت بالکل نہیں ہے. اب اگر ہم زور لگائیں گے اور کیا پڑھیں گے؟ انہو، تو یہ تو زور لگا، قوت آ گئی. اور اس میں تو قوت کا تصور ہی نہیں ہے. کس میں؟ ہاں اور فا. اچھا ایک بات اور سمجھیے. مصنف تو فرما رہے ہیں کہ 29 حرفوں میں، بلکہ ث، نم، فہ کے 6 حرفوں میں بھی فا اور ہا سب سے زیادہ ضعیف. آپ تھوڑا اور آگے بڑھ کے کہہ دیجئے کہ فا کے مقابلے میں ہا اور ضعیف. یہ سمجھیں، فا کے مقابلے میں
ہا اور ضعیف. تو جو حرف اتنا ضعیف ہو اس کو ادا کرتے ہوئے اگر ذرا بھی قوت کا احساس ہوا تو سمجھو حرف کی ذات مختل ہو رہی ہے. ایک نرم حرف کو سختی سے ادا کیا جا رہا ہے. تو ہمارے جو لوگ کتابوں میں اس طرح بصیرت کی کوشش نہیں کرتے ہیں، معرفت کی کوشش نہیں کرتے اور وہ کسی کو سن لیتے ہیں، تو کسی کی غلطی آپ کے یہاں کمال بن جاتا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اب آپ ان کی نقل اتار رہے ہیں، تو یہ غلط ہے. لعلہ ہو اس طرح نہیں، لعلہم ہاں کی آواز سننے کے لیے جب تک کان نہیں لگائیں گے. بھائی ضمہ اس کو کیوں دیا جاتا ہے؟ اسی لیے تو دیا جا رہا ہے کہ اس کو سامع کے کان تک پہنچانا ہے، ورنہ یہ سامع کے کان تک جا ہی نہیں رہی تھی. ضمے کی ثقیل حرکت ہا کو دی ہی اسی لیے جاتی. اب جو حرف آواز میں اتنی پستی رکھتا ہو، جس کی ذات میں اتنی پستی اور نرمی ہو، اس کو قاری اتنی قوت سے ادا کر رہا ہے، یہ غلط ہے. دیکھو اسی لیے ہمارے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کیا کیا؟ نوٹ لکھا. بجائے اس کے کہ ایسے نوٹس کے ذریعے آپ غلط پڑھنے والوں جو لوگ ہا کو اس طرح زور سے ادا کر رہے ہیں، قوت سے ادا کر رہے ہیں، ان لوگوں کی غلطی کو آپ غلط سمجھتے، آپ نے اس کو تو کمال سمجھا. عجیب بات ہے. تو پھر ہم سے زیادہ بدھو کون ہو سکتا ہے؟ یہ سمجھا جی. فائدہ عین ہا ان کے ادا کرتے وقت گلا نہ گھونٹا جائے. یہ آیا گلا ایسا نہیں، ایسا سختی سے نہیں نکالتے. ایسا لگتا ہے کہ ایک عین ادا کرنے میں گلے کو خراش ہو جائے گا، چھل جائے گا گلا. ابھی اس طرح تھوڑی عین ادا ہوتی، وہ گلے سے تو ادا ہوتی ہی، لیکن گلے کو چھیلنا، اس پہ زخم آ جانا، اتنی زبردستی عین میں نہیں ہوا کرتی. اس کو فرمایا کہ عین اور ہا کے ادا کرتے وقت گلا نہ گھونٹا جائے، بلکہ وسط حلق سے نہایت لطافت سے بلا تکلف نکالنا چاہیے. سن بھائی، تلفظ کی تو مارا ماری ہے، کچھ نہیں سننا. ابھی بتلایا تھا، اساتذہ کو بتلایا تھا کہ پرسوں رات میں مدینہ المنورہ سے شیخ بشیر دامت برکاتہم العالیہ کا فون آیا. ان کا فون آتا ہے مہینہ 2 مہینہ ہوتا ہے. تو حضرت فرما رہے تھے، آپ کو معلوم ہوگا کہ شیخ بشیر پچھلے 50 سال سے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قراتیں پڑھا رہے ہیں اور بہت بڑی حیثیت کے حامل ہیں، اور اتقان اور تلفظ کی حفاظت اور تلفظ کی نزاکتیں یہ ان کا خاص فن ہے. اور قراتیں ان کی یہاں طلبہ زبانی سناتے ہیں. ہم نے دیکھا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی یہاں بچے ثلاثہ اور سبا کی جو روایتیں زبانی سناتے ہیں. ان کا فون آیا تو حضرت فرما رہے تھے کہ بھائی کا صاحب دیکھیے، بجائے 50 لڑکوں کو پڑھانے کے صرف 2 بچوں کو پڑھائیے، 2 کا انتخاب کیجیے، یہ ساری بھیڑ جمع نہ کریں. کا ایسے 2 بچوں کا انتخاب کیجیے جن کا تلفظ اچھا اور تلفظ پر محنت کرو. کا میں دنیا کے 36 ممالک گھما ہوں اور ہر جگہ میں نے دیکھا ہے اتقان نہیں رہا لوگوں میں. اتقان سمجھ رہے؟ تلفظ کا کمال. اساتذہ سے حرفوں کی ادائیں، کلمات کی ادائیں جو منقول تھی، ان میں اب لوگ بیدار مغز نہیں رہے. لوگوں کا دھارا لہجوں کی طرف ہو گیا ہے. لہذا تلفظ کیا ہو رہا ہے، کون سا حرف کیسا ادا ہو رہا ہے، کوئی خیال نہیں رکھ رہا ہے. لہجہ بن رہا ہے کہ نہیں اس کو دیکھ رہے ہیں. تو حضرت نے دیر تک فرمایا کہ آپ اس کا خیال رکھیں اور ایسے شاگرد تیار کریں کہ جن میں اتقان ہو. دیکھو یہ ہمارے صاحب فوائد مکیہ یہ سب کیا لکھ رہے ہیں؟ اتقان ہی تو لکھ رہے ہیں کہ ان حرفوں کو ایسے ادا کرنا چاہیے.